بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کا معاملہ مذہب اسلام میں بڑا سخت ہے، بڑا نازک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2450 پر 3 انه كانت بينه وبين انس خصومة فذكر لعائشة رضی اللہ عنہا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی کے ساتھ ایک مسئلہ تھا زمین کو لے کر۔ حضرت ابو سلمہ صحابی ہیں اور ایک اور ان کے دوست یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار کون ہے نہیں معلوم، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا زمین کو لے کر۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے، ہم دونوں اس مسئلے میں بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنانے سے پہلے حضرت ابو سلمہ سے کہا، یا ابا سلمہ اجتنب الارض، اے ابو سلمہ زمین کے معاملات سے بچ جاؤ، چھوڑ دو، زمین کے معاملات میں مت جایا کرو۔ کیوں؟ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طوق من 7 ارضین، کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ زمین کے معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے کا فیصلہ نکل گیا اور کسی دوسرے انسان کے حق میں ایک بالش زمین زیادہ آ گئی، ایک بالش اتنا ہوتا ہے ایک ہاتھ کے برابر، فیصلہ ہوا، بارڈر جہاں ڈالا جا رہا تھا وہاں ایک بالش حصہ کسی کے حصے میں ایکسٹرا چلا گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، دونوں کو اپنا اپنا حصہ مل گیا، دونوں خوش ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ ایک بالش حصہ اس کو زیادہ مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اس انسان کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ کیا جرم ہے؟ اس نے اپنے بھائی بہنوں کو لوٹا نہیں ہے، اس نے مظلوموں پر ظلم نہیں کیا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کی جائیداد ہڑپی نہیں ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا ہے، اس نے انصاف کیا ہے، بس ایک بالش حصہ اس کے پاس زیادہ آ گیا تھا، اس کا اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابو سلمہ اس کا چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ زمین کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، زمین کے معاملات میں مت جایا کرو، بڑے نازک معاملات ہیں، بڑے سخت معاملات ہیں، ان معاملات میں مت پڑا کرو۔ حضرت ابو سلمہ کو حضرت عائشہ بچا لیتے ہیں، چھوڑ دو، تمہارا حصہ جانے دو، کیونکہ زمین کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری حدیث میں 3190 پر 6 من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القیامة الى 7 ارضین۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک بالش حصہ کسی دوسرے کی زمین میں سے لے لے، اللہ قیامت کے دن سے 7 زمینوں کے نیچے دھسا دے گا۔ پہلے سے قیامت کا سخت دن، پہلے سے قیامت کا مصیبتوں والا دن، اور انسان کے سر کے اوپر 7 زمینیں جوڑ دی جائیں، کیا حالت ہوگی اس کی؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے کوئی 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا اسکیم نہیں کیا تھا، اس نے ایک بالش کا اسکیم کیا تھا، ایک بالش حصے کا، 1 فیٹ سے بھی کم حصے کا اس نے اسکیم کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 7 زمینوں کے نیچے دھسا دیا جائے گا۔ اور حاضرین، حیرت کی بات تو یہ ہے، یہاں اگر ہمیں حیرت کی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایسا انسان قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث میں 3070 پر 3 لا الفین احدکم یوم القیامت علی رقبته شأت او بعیر او صامت او رقاء فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک۔ کتنی زبردست حدیث ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن تم گناہ کر کے آؤ گے اور مجھے معلوم ہے میرے پاس آ کر رو گے، تم میرے سے آ کر کہو گے کہ اللہ کے رسول اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، میری سفارش کر دیجئے، مجھے معلوم ہے تم آؤ گے، لیکن میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، تم کوئی بھی گناہ لے کر آؤ شرک کے علاوہ، تم کوئی بھی گناہ لے کر آؤ میں تمہاری سفارش کروں گا، لیکن اگر تم اپنی گردن پر کسی کی بکری لے کر آؤ گے، کسی کی زمین لے کر آؤ گے، کسی کا سونا لے کر آؤ گے، تو قیامت کے دن جس دن میں ہر امتی کو بچانے کی فکر کرتا ہوں، اس دن میں تم سے کہوں گا، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اقول لکم، میں تم سے کہوں گا جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کرتا، میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ یہ میٹر لے کر میرے پاس نہیں آنا۔ اللہ کے رسول کی کمپلیٹ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن میرے پاس کسی کا حق مار کر نہیں آنا، آؤ گے تو میں سفارش نہیں کروں گا۔ اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہوگا جس کو اللہ کے رسول بھی سفارش نہیں کرنا چاہتے؟ حالانکہ رسول اللہ چھوٹے گناہ کرنے والے، بڑے گناہ کرنے والے، حتیٰ کہ جس انسان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، رسول اللہ سے جا کر اس کی بھی سفارش کرتے، وہ جہنم میں ڈال دیا گیا، فیصلہ ہو گیا، چل رہا ہے، تب بھی جا کر رسول اللہ اس کی سفارش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کسی کا حق مار کر آئے گا،
میں تیری سفارش نہیں کروں گا، اور میں تجھ سے کہوں گا کہ میں نے تجھے بتایا تھا کہ یہ میٹر لے کر میرے پاس نہیں آنا، تو لے کر آیا ہے، جا، میں تیری مدد نہیں کرتا۔ ہر انسان کی مدد ہوگی، اس انسان کی مدد نہیں کی جائے گی۔